مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام۔ میری آج کی تقریر کا موضوع 13 رجب جشن مولود کعبہ۔ حاضرین محفل، میرے ساتھ سین حرم میں چلیے کہ اس روز بھی لوگ عبادت میں مشغول تھے کہ ابرہہ کے واقعے کو 30 سال گزر چکے تھے کہ عباس بن عبد المطلب اور یزید بن قذب اور چند افراد کعبے کے نزدیک گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک ایک خاتون باوقار انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی آہستہ آہستہ کعبے کے نزدیک بڑھ رہی ہیں۔ یزید بن قذب نے آپ کو پہچان لیا، یہ تو فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ کعبے کے نزدیک کیا کر رہی ہیں؟ دیکھتے ہی دیکھتے بی بی فاطمہ بنت اسد در کعبہ پر پہنچی، ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے اطمینان کے ساتھ گویا ہوئی، خدایا میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان لائی ہوئی ہوں، تجھے اس کا واسطہ جس نے اس گھر کو بنایا میری مشکل کو آسان کر دے۔ لوگوں کی حیران کن نگاہوں کے سامنے کعبے کی دیوار شق ہوئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد نور کی شعاع کی مانند اس میں داخل ہو گئیں اور فوراً دیوار پہلے کی طرح ہو گئی۔ لوگوں کی حیران کن نگاہوں کے سامنے کعبے کی دیوار شق ہوئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد نور کی شعاع کی مانند اس میں داخل ہو گئیں اور دیوار پہلے کی طرح ہو گئی۔ لوگ دیوانہ وار خانہ کعبہ کی طرف جمع ہونا شروع ہوئے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد 3 دن اللہ کے گھر میں اللہ کی مہمان رہیں، جنتی کھانوں سے بی بی کی تواضع ہوتی رہی، فرشتے اور حوریں بی بی کی خدمت کرتے رہے کہ چوتھے روز کا سورج نمودار ہوا اور کعبے کی دیوار ایک دفعہ پھر شق ہوئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد ایک نومولود بچے کو لے کر باہر تشریف لائیں۔ جب بی بی باہر تشریف لائیں تو ہاتف غیبی نے ندا دی کہ اے فاطمہ اس نومولود کا نام علی رکھنا، کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے ہی ناموں میں سے لیا ہے، وہی ہے جو میرے گھر کو ناپاک وجود سے پاک کرے گا۔ حاضرین محفل، علی کے استقبال کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اور حضرت ابو طالب آگے بڑھے۔ رحمت دو عالم نے علی کو آغوش میں دیا، اپنی زبان بچے کے دہن میں دی، علی کی پہلی غذا لعاب رسول بنی۔ یہی وجہ ہے کہ 13 رجب صرف شیعوں کی عید نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس دن خوشیاں مناتا ہے۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: جس نے لگایا جھوم کے نعرہ حیدری، جس نے لگایا جھوم کے نعرہ حیدری، اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا، اور جس نے بھی جواب میں بولا یا علی، اور جس نے بھی جواب میں بولا یا علی، اس نے تو ایک سانس میں قرآن پڑھ لیا۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے سید اوسط عباس زیدی جو خوبصورت الفاظ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔